کی ہے متانت سنجیدگی وقار دلائل دے نال بھرپور گفتگو نہ کسی کو زج کرنا بالکل ایسی گفتگو کے سننے والے واسطے ان من البیان لسحرا اس دی مصداق میں بلا تاخیر شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن وکیل ناموس صحابہ حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی تساں حضرات دے سامنے اپنے مخصوص انداز وچ بیان کرے سن جناب حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بندیالوی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ کے اس علاقے میں ہمارے عزیز مولانا عبداللہ راشد صاحب کا یہ قائم کردہ مدرسہ اللہ اسے قیامت کی صبح تک کو قائم و دائم رکھے. بڑے مشکل حالات میں مولانا نے اس مدرسے کا نظام چلایا. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے.
किसी के ज़हन में हो कि मौलाना अब्दुल्ला राशिद बे आसरा शख्स है, वो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाले पूरी जमात मौलाना अब्दुल्ला की पुश्त पर खड़ी। हक गो आलिम है, अल्लाह उनके इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। 10 बजे से लेके अब तक आप उलमा के बयान सुन रहे हैं। असर का वक्त बड़ा महदूद होता है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी बर्दाश्त करें। तवज्जो है आपकी? अल्लाह का जो सच्चा नबी होता है वो आने वाले वाक़यात के मुतालिक कोई पेशन गोई करे कि आइंदा ये होगा, ये होगा, ये होगा। सच्चे नबी की कोई पेशन गोई झूठी नहीं होती। जो अल्लाह के नबी ने कह दिया वो अमर हो गया। पत्थर पे लकीर हो गई। सुबह बदर की जंग लड़ी जानी है, और उससे एक दिन पहले मेरे नबी ने मैदान में कुछ दायरे खींच दी। फरमाया अबू जाल यहां मरेगा, उतबा यहां मरेगा, उमैया यहां मरेगा और शैबा यहां मरेगा। साहबा कहते हैं जंग थमने के बाद हमने देखा जिस जगह हमारे नबी ने दायरा लगाया था वो काफिर ऐन उस दायरे के अंदर ही मरा है। जो पेशिन गोई की वो क्या हो गई? थोड़ा सा बोलो तो सही यार, पूरी हो। ये झूठा नबी था मिर्जा कादियानी, जिसने अपने मुतालिक पेशिन गोई की थी हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। मक्के मदीने में मरना तो बड़ी दूर की बात है, बदबख्त को मक्का मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरा नबी सच्चा नबी था। जो पेशिन गोई की वो क्या हो गई?
بولیے تھوڑا سا. کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں آیا ہو، اس کا کہیں عقیدہ ہی نہ خراب ہو جائے یار. یہ جو کل کی بات ہے نا، چند لوگوں کے مرنے کی جگہ، اسے علم غیب نہیں کہتے. اس کا نام علم غیب نہیں ہے. علم غیب اس کا نام ہے ہر انسان کے مرنے کی جگہ، مرنے کا وقت، کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ اس کی روح نکلے گی. درندوں کے مرنے کی جگہ، پرندوں کے مرنے کی جگہ، چرندوں کے مرنے کی جگہ، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، حشرات الارض، سانپ، مچھلیاں، ہر ایک کے مرنے کی جگہ اور اس کا وقت، اسے علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصہ کسی نبی ولی کا نہیں ہے، عرش والے کا ہے. اس میں سے اللہ کسی ایک کے مرنے کی جگہ، دو کے مرنے کی جگہ، 3 بندوں کے مرنے کی جگہ، 70 بندوں کے مرنے کی جگہ، 100 بندوں کے مرنے کی جگہ اپنے نبی کو بتا دے. اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب. غیب کی بعض خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے. اس کے ہم قائل ہیں. کیوں بھائی؟ قیامت کے قریب یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا. میرے نبی نے بتایا یا نہیں بتایا؟ وہ علم غیب ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اطلاع. خیبر کی لڑائی میں سارے قلعے فتح ہو گئے، مختلف قلعے تھے. ایک جو قلعہ تھا نا وہ فتح نہیں ہو رہا. روزانہ دستہ جاتا ہے، ناکام لوٹتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. کیوں بھائی؟ معمولی سند ہے. بولو تو صحیح، میں کہ نہیں قبرستان آ گئے مردے پھنس گیا میں. زندگی کا ثبوت دو تھوڑا سا یار. معمولی سند ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح ہوئی نا، ہر صحابی کی تمنا ہے جھنڈا مجھے ملے، کہ پیچھے سند بڑی ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. سند بڑی عظیم ہے. ہر صحابی کی تمنا ہے کہ یہ جھنڈا آج مجھے ملے. کہ آمنہ کے لال نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ خیمے میں، آنکھ کھلتی نہیں ہے. فرمایا میرے پاس لاؤ. لایا گیا. میرے نبی نے اپنی لعاب نکال کے ان کی آنکھ پہ لگائی. حضرت علی کہتے ہیں پھر وہ آنکھ ساری زندگی کبھی نہیں دکھی. جھنڈا ان کے حوالے کیا. یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. پھر جو پیشن گوئی میرے نبی نے کی وہ کیا ہوئی؟ زور سے بولو یار.
یہ تو میں صرف تمہید بننی ہے، اصل پیشن گوئی تو میں اگے سنانی ہے، وہ سنائیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ تو میں نے بنیاد باندھی ہے، ایک مضبوط بنیاد باندھ کے لایا ہوں۔ میرے نبی نے آنے والے زمانے میں جو پیشن گوئی کی وہ عمر ہو گئی، سچی ہوئی۔ میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں کہ سامنے دروازے سے میرے نبی کے نواسے حضرت حسن داخل ہوئے۔ ہوں تو ان کچھ کوئی سمجھ آ گئی ہوں، جس پیشن گوئی کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی۔ ابھی وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹھوکر لگی، حضرت حسن گرے، میرے نبی ممبر سے اتر آئے، حسن کو اٹھایا، بازو پہ بٹھایا، اور میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا حسن بیٹا سردار بیٹا ہے۔ سید کا کیا معنی ہے؟ سردار۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار بیٹا ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ میرے نبی نے یہ پیشن گوئی کی، حدیث کی تمام کتابوں نے اسے نقل کیا۔ میرے نبی کے انتقال کے 30 سال بعد حضرت حسن نے دو جماعتوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کیا اور اپنے نانا کی پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ یہ سن 41 ہجری کی بات، جب خلافت حضرت حسن کے پاس تھی۔ حیدر کرار شہید ہو گئے، ان کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس ہے۔ حضرت حسن نے محسوس کیا کہ میرے سجے کھبے جڑے لوگ نے نا، یہ کوئی صحیح دماغ والے، محسوس کیا یہ شرارتی عنصر ہے جنہوں نے میرے بابا کو خراب کیا، پھر مجھے بھی اس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت معاویہ سے صلح کر لوں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سال جنگوں میں گزر گئے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ میں جو تاریخ دان لوگ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، نوجوان بیٹھے، سچی سچی گل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سالہ دور خلافت میں 1 انچ زمین بھی فتح ہوئی؟ بولو، ہوئی ہے تو بولو نا۔ 4.5 سالہ دور میں 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ منافقوں کی شرارت کی وجہ سے، آپس کی لڑائیاں، اختلاف، انتشار، فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ منافق یہی چاہتے تھے، مسلمان جو آندھی بن کے چھا رہے ہیں
فتوحات کا یہ سلسلہ رک جائے، اور رکے گا تب جب ان کا اتحاد ٹوٹے گا. یہ منتشر ہوں گے، یہ آپس میں لڑیں گے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو پیغام دے، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. کس شرط پر، کس شرط پہ صلح ہوگی؟ حضرت حسن نے یہ کہہ کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، فرمایا میں اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کر دوں. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اس کی طے میں نہیں اترو گے. عہدہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ عہدہ چھوڑنا آسان ہے؟ اللہ دی قسم تھے مسجد کا کوئی صدر بن جائے نا، وہ جان نہیں چھوڑتا. ویلفیئر سوسائٹیاں بنتی ہیں، دریا خان میں بھی ہوں گی، ان کا جو چیئرمین بن جائے وہ جان نہیں چھوڑتا. زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر وہ ممبر شپ نہیں چھوڑتا. حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اقتدار ہے، بیت المال ہے. حیدر کرار کے بیٹے نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے حکومت تک کی قربانی دے دی. آسان ہوتا ہے؟ انا کو مارنا آسان ہوتا ہے؟ کس شرط پہ صلح ہوگی؟ میں اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کر دوں. حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور سفید کاغذ حضرت حسن کے پاس بھیجا. جیڑیاں شرطاں دل نے چاندیاں نہیں لکھ لے، مجھے ہر شرط منظور. یہ صلح ہوئی. حضرت حسن نے پیغام بھیجا، یہ ہے بات سننے کی، غور سے سنیے گا. حضرت حسن نے پیغام بھیجا، حضرت معاویہ نے پیغام بھیجا کہ میں کوفے آ جاتا ہوں، جو آپ کا دارالخلافت ہے. میں چل کے کوفے آ جاتا ہوں، وہاں ساری بات طے ہو جاتی. حضرت حسن نے کہا آپ کوفے کیوں آئیں گے؟ حیدر کرار کا بیٹا دمشق جا کر تیرے گھر میں جا کر تیرے ہاتھ پر بیعت کرے. یہ دونوں بھائی دمشق پہنچے، اپنی فوج کے کمانڈر کو لے کے پہنچے. کتاب کا نام ہے رجال کشی. یہ میری نہیں ہے، تمہاری، اور یہ آج کے عالم کی نہیں ہے، 3 صدی کا عالم. کس صدی کا؟ علامہ کشی. اس کی کتاب ہے رجال، اس کا صفحہ 101 اٹھاؤ اور پڑھو. باہر آ کے معاویہ کو گالیاں نکالتے ہو، ممبر پہ آتے ہو تو معاویہ پہ تبرہ کرتے ہو، اور صرف شین نہیں کرتے، سین بھی کرتے. تو یار سمجھ نہیں آئی میری بات؟ نہیں تم سمجھ نہیں. آنکھتے میں بس کر کے ٹر جاؤں گا. میں آپ بڑا تھکا ہوا یار. صرف شین نہیں کرتے، سین بھی کرتے. پتہ نہیں اس میری بات کو کتنے لوگ سمجھ پائیں گے. یہ طالب علم سمجھ جائیں، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ سمجھ گئے میرے اس استعارے کو. معاویہ پہ
وہ سین تبرہ کرتے ہیں جو سین شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ شین. یہ بھی بالکل قریب ہے. لوگوں کو جھوٹے واقعات صحابہ پہ تبرہ کر کر کے امام باڑے کے دروازے پہ لے گئے اور اندر کھڑے ذاکر کو کہا اتھو تائیں اساں لے آیا اگے تو بلا لے. یہ سنی ہے. سٹیج اہل سنت کا، وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، بلکہ اہل سنت کا ٹھیکیدار. ہمیں تو اہل سنت مانتا ہی نہیں، ہمیں تو کہتا ہے یہ منکر ہیں، وہابی ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں. اہل سنت میں ہوں. سٹیج سنیوں کا، سننے والے بھی وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں. نعت خان جو نعت پڑھتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے؟ میں کون ہوں؟ سنی. پھیلاتا کیا ہے؟ رافضیت. ہمارا سٹیج، ہمارا مجمع، اس میں وہ رافضیت پھیلاتا ہے. میں ہر جگہ بریلوی علماء سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں بھی گزارش کروں. بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ عالم ہیں، اچھے عالم، سنجیدہ عالم، میں ان سے درخواست کروں ان نعت خانوں کو روکو. یہ اہل سنت کے سٹیج پر رافضیت پھیلاتے رہتی ہیں. لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ گھر والے ہیں اور یہ در والے. شرم نہیں آتی اسے. گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ. در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان. آگے وہ کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو یہ پھیلاتا ہے کہ یہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. اور نوجوانوں، میں پوچھ سکتا ہوں حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ کوئی وجہ بیان کر. وجہ حضرت علی کے گھر والے ہونے کی کوئی وجہ بیان کر. ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ میرے نبی کا داماد ہے. یہی وجہ ہے. وہ کئی سن ہو گئے، کوئی سر تے ہلاؤ تھوڑا جہا. کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کے گھر والے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ داماد ہے. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ حضرت فاطمہ کیوں گھر والی؟ میرے نبی کی بیٹی ہیں. یہی ہے نا کہ وہ میرے نبی کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں. تم ہی ایک مننا، تو جو سنی ہے تو بھی ایک مانتا ہے. یا اہل سنت کا مسئلہ کیا کہ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4. ایک بیٹی گھر والی ہے، باقی 3 گھر والیاں کیوں نہیں؟ ہمیں بھی سمجھاؤ نا. اور لوگوں، کاش آپ میری ایک ایک بات کو سمجھ سکتے، سن سکتے. گھر والی ہے عائشہ صدیقہ. جی تو سنی ہو کر رافضیت پھیلاتا رہتا ہے. گھر والی ہے حضرت حفصہ. گھر والی کون ہوتی ہے؟ بولو کون ہوتی ہے؟ بیوی. تم فلسفے گھولتا رہتا ہے. وہ در والی ہے اور وہ گھر والے. گھر والوں کا در والے کیسے مقابلہ کریں؟
اے پاگل آدمی، میرے نبی نے اپنی زندگی سے 4 دن پہلے حضرت علی موجود، حضرت عباس موجود، حضرت علی کے بڑے بھائی موجود، حضرت حسن موجود، حضرت حسین موجود، ان کی موجودگی میں کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس دن میرے نبی نے کہا تھا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ تو سنیوں کے سٹیج پہ رافضیت پھیلاتا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے آواز دو، سب سے افضل کون ہے امت میں؟ سین بھی تبرہ کرتا ہے، شین بھی تبرہ کرتا ہے۔ معاویہ کی غلطیاں گنو، غلطی کیا گنوانی ہے؟ حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آیا تھا، ٹھیک۔ حضرت علی کی بیعت نہیں کی، ٹھیک۔ تکلیف ہو رہی ہے، معاویہ سے دشمنی پالی جا رہی ہے، بنیاد کیا ہے؟ حضرت علی کی بیعت نہیں کی، حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی۔ بندیال بھی پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی دا پتر حسن اور حسین ہے یا تو ہے؟ کون ہے حضرت علی کا بیٹا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے مان لیا، اس نو نہیں سی پتا میرے ابے دے خلاف تلوار اٹھا کے آیا۔ تو آیا بڑا حضرت علی کا محب، انہیں پتا نہیں تھا، انہوں نے میرے بابا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، دونوں نے مانا۔ وہ حضرت علی کے بیٹے دریا خان کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کر لی ہے، ہم نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی، ہم نے بھی سلو کر لی۔ جس سے حسنین کریمین کی سلو، ہماری اس سے کوئی جنگ نہیں، بولو تو صحیح یار، ہماری اس معاویہ سے کوئی جنگ نہیں، تو کر جنگ، اس لیے کہ تیرے دل میں حسنین کریمین کی عزت نہیں، ہمارے دل حسنین کریمین کی عزتوں سے سرشار ہیں۔ دونوں بھائیوں نے بیعت کی، آئے اور دنیا کا کوئی آدمی اس کو جھٹلائے، کسی فرقے کا کوئی آدمی آئے جھٹلائے اس کو کہ یہ سلو نہیں ہوئی، جھٹلائے، کہتے ہیں میں اشاروں میں بات کرتا ہوں بعض اوقات، لیکن من بھینس کے آگے بین بجانا پڑ گیا، خدا دی قسم ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، اشارہ سمجھیں گے تو تھوڑا سا ہاتھ بلند کریں گے۔ کہتے ہیں چاہتے تھے اتحاد ہو، حضرت حسن چاہتے تھے لڑائی نہ ہو، حضرت حسن چاہتے تھے اختلاف نہ ہو، اس لیے سلو کر لی۔ میں نے کہا حسن چاہتا تھا اتحاد ہو، لڑائی نہ ہو، یہی بات حسین نے کیوں نہیں چاہی؟ مطمئن کرنا سن، وہ اپنی ساری اولاد کو لے کے آ گئے، انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے، دونوں بھائیوں نے معاویہ کو برحق مانا تھا کہ یہ ہم ان کی ہاتھ پر بیعت کریں، مومن مانا، صحابی مانا، پھر ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت حسن نے کی، حضرت حسین نے کی۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں۔ ان کی فوج کا جو کمانڈر تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ،
یہ صحابی ہے. حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر کون ہے؟ صحابی ہے. اور صحابی بھی کوئی معمولی نہیں ہے. کابل کے راجے کے پاس یہی اسلام کا پیغام لے کے آئے تھے. کیس بہادر آدمی. جب یہاں کابل کے سربراہ نے کہا نا اسے قتل کر دو، تو حضرت کیس نے جو جواب دیا مزہ ہی آ گیا. کیس نے کہا سنا، قتل سے ہم نہیں ڈرتے، قتل کرنا ہے تو کر دو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس زمین پر کسی مومن کا خون گرتا ہے وہاں اسلام کا جھنڈا ضرور گاڑا جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھو. دونوں بھائیوں نے سلو کی. حضرت کیس کو کہا گیا آپ بھی بیعت کریں. میں بالکل رجال کشی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، بالکل ضامن ہوں اس حوالے کا، عربی عبارت پڑھوں گا. فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ، کیس نے دیکھا کس کی طرف؟ حسین کی طرف. آنکھوں آنکھوں میں بات کی. کبھی کبھی آنکھیں بولتی ہیں جو زبان بھی نہیں بولتی. آنکھوں آنکھوں میں حضرت حسین سے کہا من رہن دیو، تسی کر لئیے، مجھے رہنے دو، بڑی ہو گئی ہے، میں فوجی آدمی ہاں، مجھے رہنے دو. سنو عبارت، فقال الحسین، حضرت حسین نے کہا قم یا کیس، کیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فَإِنَّهُ إِمَامِي، فَإِنَّهُ إِمَامِي. اب دریا خان والوں کو کون سمجھائے امامی کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِمَامِي. یہاں کشی نے ڈنڈی ماری. امامی کے آگے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یعنی حسن، یعنی حسن میرا امام ہے. میں نے کہا تو ڈنڈی ماری ہے تے میں ڈنڈا مارن لگا، اے تیری ڈنڈی دا میں رگڑا کٹ دا. تو نے ڈنڈی ماری ہے، امامی سے مراد حسن ہے، تو چل میں نے تیری بات کو مانا میں کرتا ہوں. حضرت حسین نے کہا قم یا کیس، کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فَإِنَّهُ إِمَامِي، میرا بڑا بھائی حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا، حسین نے بھی اس کو اپنا امام مانا. جب یہ صلح ہوئی، صحابہ 3 حصوں میں تقسیم. کتنے حصوں میں؟ صحابہ کی 3 جماعتیں. ایک حضرت علی کی جماعت، ایک حضرت معاویہ کی جماعت، اور تیسرے تھے غیر جانبدار، نہ ادے نہ، وہ کہتے گھر بیٹھو، اس رولے چ نہیں پینا. ساڑیاں تے ہالے 2 ہوئی، ساڑیاں تے 2 ہوئی نا، تیسرے تو الگ ہیں نا. ان کے ساتھ تو مسلک کا اختلاف ہے نا ہمارا، ان کے ساتھ تو ہمارا عقیدے کا اور مسلک کا اختلاف ہے. جو ہماری جماعت ہے مسلک ایک ہے، وہ بھی 2 ہو گئے. اللہ کرے متحد ہو جائے. دعا کرو، دعا ہی کر سکتے ہیں نا. محنت کرو، دعا کرو، یہ بھی دعا کرو اللہ چمچیاں دا بیڑا غرق کرے. یہ خراب ہمیشہ کر دے چمچے نے. یہ نیچے والا طبقہ ہے نا، جن کو یہ خطرہ ہوتا ہے اگر وڈیاں دی سلو ہو گئی تو یہ ساڈی موت ہے، ساڈی زندگی اس
رسے چے بھئی لڑ دے ران تے کوئی ساڑی بھی بلے بلے. یہ ہوتے ہیں غلط کار لوگ. اللہ ہمارے بڑوں کو توفیق دے. اور رہ خدا دی قسم گل اتنی گئی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, اتھے بھی دے چھڑنا تے تسی سمجھ جاؤ بے گل رہ کیڑی گئی. میں جیل میں تھا, یہ سن 1995-96 کی بات ہے. سرگودا جیل میں ہم سیکورٹی وارڈ میں تھے. سیکورٹی وارڈ کوئی 8-10 عالم تھے, ہم وہاں نظر بند تھے. وہ ہماری وارڈ ہی الگ تھی, اس کا دروازہ الگ, اندر کمرے ہمارے. ایک دن پولیس نے دروازے کے سامنے ایک نوجوان کو بڑا مارا. جیل کی پولیس نے مار کے نہ انہاں ساڈے وچ ایک کمرے چاہ کے اس نہ ڈک چھڑی, مارا بڑا. وہ نوجوان تھا 25-26 سال کا تھا. یہ بچھال میانی کے علاقے کا بچھال. اس نے بھوک ہڑتال کر, پولیس دی رویے دے خلاف بھوک ہڑتال. میں کوئی شے نہیں کھانی, روٹی آئے واپس کر دے, نہیں کھا. وہ ہمارے پاس بڑا سامان ہوتا تھا, پھل بھی, فروٹ بھی, رسیں بھی, بڑی چیزیں ہوتی تھی. پھر میں اس کے پاس جاتا تھا, اسے میں یہ ساری چیزیں دے کے آتا تھا. میں آکھیا کھادی رکھ, انہوں نے دسی رکھ بھئی ساڈی بھوک ہڑتال, انجے بھوک تے نہ مار, اے تو کھادی رکھ. وہ رات کو بڑے مائیے پڑتا, بڑے مائیے, رات 12 بجے 1 بجے ترنم میں پڑھتا, خود بھی روتا, ہمیں بھی رونا آ جاتا. نوجوان تھا. ایک دن میں اس کے بیرک کے قریب گیا. میں نے کہا یار بات کیا ہے, جیل میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی 18 بندے قتل ہو چکے دونوں طرف سے, باقی جیل میں. کون ہے دشمن؟ آکے چاچے دے پتر. جھگڑا کہندے نال چاچے دے پترا نال, اپنے اچ جھگڑا بھی. کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ پانی کے مسئلے. لڑائی کس پہ ہوئی؟ پانی کے مسئلے. اب بات آپ نے غور سے سننی ہے. میں آ کہتے سلو کرو, اس آکھیا پہل کون کرے. نہیں نہ سمجھے آپ, نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے, دریا خان والے نہیں سمجھے. وہ منڈا آکھن لگا پہل کون کرے. وہ تو جاہل تھا. ہمارے تو علماء ہیں یار, یہ بھی کہتے ہیں بھئی پہل کون کرے, پہلے اگے کون ودے. اللہ توفیق دے, اللہ توفیق. البتہ آپ اپنی زبانیں بند رکھا کریں. جو نوجوان ہیں, طالب علم ہیں, تمام علماء کے متعلق اچھا سوچا کریں, احترام سے نام لیا کریں. یہ اچھے خون کی علامت ہوگی. پتہ چلتا ہے کہ ایک شریف باپ کا خون دوڑتا ہے, ایک شریف ماں کا دودھ پی رکھا ہے. گفتگو سے پتہ چلتا ہے. دوسرے آپ اشاعت التوحید کے جس حصے کا تعلق ہے, دوسرے حصے کے جو علماء ہیں ان کا نام بھی لیں تو بڑے احترام سے نام, وہ بڑے ادب سے نام. 3 طبقے تھے صحابہ کے. بات میں بڑی کرنے لگا ہوں. ایک حضرت علی کا گروہ, ایک حضرت معاویہ کا گروہ, اور تیسرے کون تھے؟ تیسرے غیر جانبدار, نہ ادھر نہ ادھر. اور لوگوں سن کر حیران ہو جاؤ گے, جب حسنین کریمین نے خلافت سے دستبردار ہو کر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی, اس وقت کے تینوں گروہوں کے ہر صحابی نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان امیر معاویہ, شان صحابہ, مسلک حقانیت اشاعت التوحید و سنت, وکیل صحابہ علامہ دولہ بنجاری سے. 54 صوبے تھے, 54. کتنے؟
جب 50,000 صحابہ زندہ تھے اور باقی کلمہ پڑھنے والے تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، دریا خان کے اس معتبر سٹیج پر بندیالوی کہتا ہے 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بتا جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، لیا سامنے۔ 54 صوبوں کے مسلمانوں نے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ کیوں ڈر ڈر کے بولتے ہو یار؟ معاویہ کا نام ذرا دھڑلے سے لیا کرو یار، دھڑلے سے لیا کرو معاویہ کا نام۔ میں ہوں نا، اس واسطے میں آخر دریا خان والے سمجھیں گے نہیں، میں ہوں نا، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں جھجک کے ساتھ معاویہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی خناس حضرت معاویہ کے اجلا اور اجلا دامن پر کوئی چھینٹا اڑانے کی کوشش کرے، بندیالوی اس کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سامنے آئے، تنقید کرنے والا سامنے آئے، لگائے کوئی الزام، ہم اس کو دھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 54 صوبوں کے مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر کیا کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وہ حسنین کریمین کا امام ہے، وہ اس وقت کے صحابہ کا امام ہے۔ آج اس کی غلطیاں گنواتے پھرتے ہو تم اور میں۔ میں نے کئی جگہوں پہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، یا تو بول اور کہہ معاویہ صحابی نہیں، بول، سنیت کا لبادہ اتارنا، تیرا اثر روح پہ سامنے آنا، لبادہ سنیت کا اوڑھ کر معاویہ کو بکتے ہو، یا کہ معاویہ صحابی نہیں، بول، تو کہہ کے دیکھ، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی۔ آؤ، حدیث تاریخ کی کتاب نہیں، بخاری، اس سے میں ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی ہے اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ یا تو بول صحابی نہیں، پھر جو کہنا ہے کہتا چلا جا۔ صحابی مان کر تنقید کرتا ہے، صحابی مان کر تبرہ کرتا ہے۔ بس میں اپنی تقریر کو، لیکن کوئی بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا، میں اپنی تقریر کو اس جملے پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خطیب ذرا جوش دکھائے نا تے لوگ آکھ دے نا سبحان اللہ آکھ چھڈو، نہیں، خطیب جوش دکھائے نا تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ آکھ چھڈو، خطیب نے ذرا جوش دکھائے، بھاویں وہ کام دی گل کرے تے بھاویں۔ میں بالکل جوش میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، استعارہ استعمال کروں گا، پتہ نہیں اب دریا خان والے لوگ میری بات کو سمجھ بھی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ میں بڑی آرام سے بات کروں گا، لیکن آپ کی سبحان اللہ پہلے سارے ریکارڈ توڑے گی۔ اس پر ہم اپنے جلسے کو اور تقریر کو ختم کریں گے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ صحابی ہے تو اسے اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ میرے آقا نے کہا تھا سارے صحابہ کس طرح ہیں، میں نے کہا نا یا تو انکار کر کہ صحابی نہیں، پھر دوسری بحث ہے، صحابی مانتا ہے نا، اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر اسے اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر معاویہ ستارہ ہے، پھر معاویہ کیا ہے؟ اگر معاویہ صحابی ہے نا، آپ میری طرف توجہ کریں گے، پرچے شرچے والے پاسے بالکل نہیں ویکھ، یہ لوگوں
لگی رہی. اگر معاویہ صحابی ہے نا تو پھر ستارہ ہے. پھر کیا ہے؟ ستارہ ہے. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ تیری تنقید، یہ کام غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ ان کو میں نے کالی بدلیاں کہا. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو مٹی، تو تیل، تو جلن والا دیوا ہے. جس پہ تو تنقید کر رہا ہے اسے میرے نبی نے ستارہ کہا. ان کو قرآن نے کہا کلن کلن وعد اللہ الحسنى. ذرا کلن کا لفظ تو کہو، زور سے کہو یار. تو روٹی شوٹی کو نہیں کھاتی آلے؟ کھاتی نہیں تو زور لاؤ تھوڑا جی. کلن مانا کرو کلن کا. یہ قرآن ہے، قرآن. کلن کا مانا کرو. نہ معاویہ نہیں. میں نے کہا یہ انکار کر کے صحابی نہیں، کہتا ہے صحابی ہے. میں نے کہا صحابی ہے نا، تو پھر رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى. میں نے اپنے نبی کے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. سارے صحابہ سے کس کا وعدہ ہو گیا؟ جنت کا. وہ جنتی ہیں. تیری تنقید کرنے کی وجہ سے اب معاویہ کو رب جنت کے دروازے پہ روکے گا نہیں کہ ٹھہر بھائی، وہ جیلم کا مرزا تیرے متعلق یوں کہتا تھا اور وہ فلاں مفکر تیرے متعلق یوں کہتا تھا، پہلے اس نے جواب دے کے جا پھر جنت جانا ہی کہے گا اللہ؟ تیری تنقید کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ وہ رک جائے گا؟ کلن وعد اللہ الحسنى. اور ایک جگہ پہ رب نے کہا اعد لہم، پڑھو جن کو آگے لفظ آتے ہیں، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. بندے عالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.